बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। हर रोज़ कोई ना कोई नई मुसीबत आन पड़ती है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट कौन सी है? फार्म 47 की जाली सरकार है, मैंडेट चोर है। और हर रोज़ कोई ना कोई इन्होंने कारनामा ऐसा सरंजाम देना होता है, ब्लफ करना होता है, पाकिस्तान के अवाम को तंग करना होता है। उसके बाद फिर चीज़ें संभाली नहीं जाती। और वैसे भी नहुसत के मारे हुए हैं जब से ये रजीम चेंज हुआ है और जब से पाकिस्तान में जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया है, उसके बाद से लेके आज तक पिछले 2.5 साल पूरे हो गए हैं। कुछ 2.5 साल बल्कि 1 महीना ज्यादा हो गया। और एक भी दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ऐसा नहीं आया कि उन्होंने सुकून से गुजारा हो या कोई बेहतरी आई हो। हर मैदान में, हर शोबे में नहुसत नहुसत और नहुसत के बादल छाए हुए हैं। और उसकी वजह यह है कि जब रियासत माँ के जैसी नहीं रहेगी, जब रियासत जालिम बन जाएगी, हुकूमत जालिम बन जाएगी, हुकूमती इदारे जुल्म करेंगे, उसके बाद पीछे रहता क्या है? फिर अल्लाह ताला की बरकतें भी नाज़िल नहीं होती, अल्लाह ताला की रहमतें भी नाज़िल नहीं होती। क्योंकि अल्लाह ताला भी ऐसे मुआशरों को, ऐसे लोगों को नवाजता है जो इंसाफ करते हैं, जो अवाम पे, मखलूक पे, अल्लाह ताला की मखलूक पे से मदद प्यार करते हैं, उनकी अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। बहरहाल सिचुएशन ये है कि पंजाब में तालबा के साथ ज्यादती का मामला और अब वो फैलता जा रहा है। सरकारी मुवक्कफ मुस्तरद कर दिया है। और वजीर आला फार्म 47 की, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धमकियां दी, सब कुछ किया। और फिर मीडिया को भी कहा गया कि जी आपने भी कोई ऐसा सवाल पूछा तो फिर आपको भी, आपकी नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। तो वो सारी बातें उन्होंने अमलन करके दिखाई। और अब लाहौर नहीं बल्कि पंजाब इस वक्त तकरीबन पूरे पंजाब में यूं समझे कि मार्शल्ला लगा हुआ है। वहां पे डिक्टेटरशिप है पूरे पंजाब में। और उसकी वजह यह है कि जो सरकारी मौक़िफ़ बयान किया गया तालबा से ज्यादती का, वो दुरुस्त नहीं मालूम होता। और इसलिए मालूम नहीं होता कि तालिबात जो हैं, उनकी बहुत सारी ऑडियोज, वीडियोज जो हैं, वो इस वाक़े से मुतालिक सामने आ गई हैं, जो आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। जब ये सारा कुछ हो रहा था, कुछ ऐसे शवाहद और ऐसी गैर मामूली सरगर्मियां मंजर आम पे आ गई हैं जो कि तालिबात खुद मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल ये सिलसिला जो है वो एहतजाज जो है वो पहले तो इस पे खामोशी से इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब ज्यादा फैला तो उसके पर ताकत इस्तेमाल की गई, तशद्दुद किया गया, फिर मामला मजीद खराब हो गया। और कल का जो दिन था वो पंजाब भर में, अब ये मामला जो है वो फैलते फैलते पूरे पंजाब में हो चुका है जी। पंजाब के तमाम तलबा और तालिबात तमाम शहरों में वो आ चुके हैं। क्योंकि सेंसरशिप है, सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा आप दिखा नहीं सकते। ये जनूबी पंजाब में भी हो रहा है, ये सेंट्रल पंजाब में भी हो रहा है, ये आपका साउथ पंजाब जो नॉर्थ पंजाब है उसमें भी हो, यानी कि तमाम अजला में, रावलपिंडी से लेके डेरा गाजी खान तक, राजनपुर तक एहतजाज हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहा। कल जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर का एहतजाज रिपोर्ट हुआ। कुछ मनाजर देखे और उसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो गुस्से में हैं और तोड़फोड़ भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ और तकरीबन 150 से ज्यादा तलबा गिरफ्तार हुए। लाहौर में भी मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार हो चुके हैं। गुजरात में हो रहा है और कसूर में हो रहा है, वकाड़ा में हो रहा है, बहावलपुर हो रहा है, बहावलनगर हो रहा है और जनूबी पंजाब के दीगर अजला में हो रहा है। हर जगह पे ये एहतजाज चल रहा है। तो कल जो तलबा काफी गम गुस्से में थे, उसकी वजह ये थी कि एक तो वो कहते हैं वाकया हुआ और दूसरा सबोटाज किया जा रहा है और तीसरा ये कि वालिदैन को धमकियां दी जा रही हैं, बच्चों की, तलबा तालिबात की वीडियोस बनाई जा रही हैं। वीडियोस बना के उनको कहा जा रहा है कि देखें, ये आप एहतजाज करेंगे तो आपको कॉलेज से भी निकाला जा सकता है। कई तलबा तालिबात को कॉलेज से निकाल दिया गया है और ताकत के जरिए इस मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ताकत से मसला हल होने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब एक और काम किया गया है। कल जनाबे पुलिस अफसर, पंजाब पुलिस के अफसरों ने, लाहौर अफसरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने खुल्लम खुला धमकी दी है तलबा को, तालिबात को कि देखें, आपके आइंदा आपका सारा तालीमी कैरियर तबाह हो सकता है अगर आपने एहतजाज बंद ना किया तो। आपके एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं, आपका एजुकेशन जो है सिलसिला तालीम हासिल करने का वो रुक सकता है,
آپ کو آگے ایڈمیشن کی پرابلم ہو سکتا ہے، پھر آپ کو ویزے نہیں مل سکتے، اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کے ویزے نہیں مل سکتے، آپ کا کرمنل ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ ایسے گھناؤنے قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بلیک میل کیا جا رہا ہے طلبہ و طالبات کو، جو کہ بچے ہیں، کم سن ہیں، ان کو پیار محبت سے، اور پھر والدین کو اپروچ کیا جا رہا ہے، والدین کو بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایسا ان کا ہاتھ کھلا ہے غنڈہ گردی پہ کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال چیزیں تو قابو میں نہیں ہیں، اور رپورٹ ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہیں، اور بالآخر جی پنجاب بھر میں جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں پنجاب کے، اور پنجاب کے تعلیمی ادارے یعنی کہ پورے صوبے کے تعلیمی ادارے اس وقت بند کیے جاتے ہیں جب انٹیلیجنس ادارے آپ کو رپورٹ بھیجتے ہیں، جب آپ کو اسپیشل برانچ ہر ضلع سے، ہر تحصیل سے رپورٹ آتی ہے، ایم آئی، آئی ایس آئی بھی آپ کو رپورٹ بھیجتی ہے کہ یہ فسادات آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ احتجاج بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کو ظاہر ہے، اب وہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ہیں نہیں، کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ مار مار کے ان کا حشر بگاڑ دیں، یہ سٹوڈنٹس ہیں، اور سٹوڈنٹس کے ساتھ پھر اگلا کام یہ ہوا لاہور میں بھی اور پنڈی میں بھی، وکلا بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور وکلا نے بھی ان کے ساتھ مل کر احتجاج کیا اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی، اور اس سارے میں پھر لاہور میں اس وکیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو اس ایشو کو لے کے آگے ایف آئی آر درج کروانے گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اور کام ہوا، اور وہ یہ کہ 38 صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، اور ان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور ان میں بڑے بڑے نامور لوگ موجود ہیں، ٹیلی ویژن کے، یوٹیوب کے تمام جو جرنلسٹ ہیں، وہ ان کی پوری فہرست ہے، اگر میں فہرست بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے، اور جو کل عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو پریس کانفرنس سے پہلے ایک ان کا جو کلپ ہے وہ آیا، شارٹ ان کا ویڈیو وائرل ہوئی، تو اس کے بعد پھر رپورٹرز کے ساتھ رابطہ کیا گیا عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ پھر وہاں کے لاہور کے رپورٹرز نے اپنے اپنے طور پر اس کی وضاحت بھی کر دی، اور لائٹ موڈ میں بتایا کہ نہیں گپ شپ ہو رہی تھی، لیکن وہ گپ شپ نہیں تھی، وہ حقیقت تھی۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ 38 صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ واقعہ رپورٹ کیا، اور واقعہ رپورٹ کیا اور کچھ نہیں کیا، اور جو کچھ احتجاج ہو رہا تھا اس کے بارے میں بتایا۔ تو یہ تو ہو گیا ہے معاملہ۔ کل تمام دفعہ 144 پورے صوبے میں لگا دی گئی ہے، تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ 804 کا اعلان کر دیا ہے پورے ملک میں۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہے، اور جمعۃ المبارک آ رہا ہے، اور یہ جمعہ بھی حکمرانوں پہ جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ دوسری جانب جو ان کو دوسری پسپائی ہو رہی ہے، آئینی ترامیم ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی فسطائیت کا غلبہ ہے، اور وہاں پہ بھی ظلم و ستم کی بارش، اور ایسا آپ سوچ نہیں سکتے۔ خواتین ارکان پارلیمان رو رہی ہیں، خواتین ارکان پارلیمان رو رہی ہیں باقاعدہ طور پہ، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ ظاہر ہے بچوں کو اغوا کریں گے اور بیٹیوں کو اغوا کریں گے تو وہ کیا کریں گے، بہو بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال معاملات جو ہے جی وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ تو دوسری جانب نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں، نمبرز پورے کرنے کے لیے یہ اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں، یعنی کہ آئیں 70 کروڑ 80 کروڑ 1 ارب 1.25 ارب روپیہ لیں، بیرون ملک لیں، کسی بھی کرنسی میں لیں، ہم آپ کو دیں گے، اور کسی ملک میں سیٹ ہونا ہے تو آپ کو سیٹ کریں گے، آپ کو ویزا بھی لے کے دیں گے، پاسپورٹ بھی لے کے دیں گے۔ اتنی بڑی بڑی آفرز کی جا رہی ہیں، لیکن مزاحمت بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUI، ان کے سینیٹر کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ارکان پارلیمان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایک سینیٹر مبینہ طور پر مسنگ ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان جو ہیں وہ رابطے میں نہیں ہیں، اور JUI مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 ٹوک انداز میں JUI نے اعلان کیا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ نے یہ ووٹ لینے کی کوشش کی، بلیک میل کرنے کی، دھمکیاں دینے کی، تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ سنگین ہوں گے، اور پھر ہو سکتا ہے ہم بھی اس سارے پروسیس سے نکل جائیں۔ یہ بھی بات زیر غور ہے۔ اور اسی طریقے سے نسیمہ احسان سینیٹر، سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت سے تعلق ہے ان کا،
ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی. انہوں نے اوپن فلور آف دا ہاؤس ساری بات بتا دی، اور جس کے جواب میں سردار اختر مینگل صاحب نے واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ وطن واپس، اور وہ واپس آ کے جو ہیں اپنے سینیٹرز کو مستعفی ہونے کا کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم ووٹ نہیں دے سکتے زبردستی، ہم مستعفی ہو رہے ہیں. تو اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو 2 سینیٹرز جن پہ یہ تقیہ لگائے ہوئے ہیں، تقیہ کیے بیٹھے ہیں، وہ بھی نکل جائیں گے. اور اسی طریقے سے جے یو آئی کے سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کو اپروچ کیا جا رہا ہے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے اور مذاکرات چل رہے ہیں، مسودہ تیار ہو رہا ہے، لیکن انہیں بھی جو ہے دھوبی پٹکا مارنے کا کوشش کی جا رہی ہے. پھر جی اسی طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے بھی بتا دیا اور انہوں نے شرط عائد کی ہے. عمر ایوب صاحب نے اس کا اناؤنس کر دیا، اپوزیشن لیڈر. انہوں نے کہا ہے جی کہ جس طریقے سے ہمارے ارکان کے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان سب کو اغوا کیا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، آفرز کی جا رہی ہیں، تو ان حالات میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور ہم ڈرافٹ بھی نہیں دے سکتے کسی قسم کا. اور ہماری ایکسیس دی جائے عمران خان صاحب تک. جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک ہم آئینی ترامیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم مسودہ دیں گے. تو جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. مریم صاحبہ کا جو ہے اقتدار خطرے میں ہے، بہت زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ پنجاب اگر جاگ گیا، جو کہ میرا خیال ہے جاگنے والا ہے، اور حسینہ واجد جو ہے ان کی گرفتاری کا حکم جاری ہو چکا ہے. بنگلہ دیش کی عدالت نے جاری کر دیے نوٹس، وارنٹس جاری کر دیے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. وہ اس وقت پناہ میں ہیں بھارت کی، اور پاکستان کی جو واجد حسینہ ہیں ان کے لیے بھی آنے والے دن جو ہیں وہ حسینہ واجد سے مختلف نہیں لگ رہے. اور یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں اپس اینڈ ڈاؤن ہونے والا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.